السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری جتنی بھی ویڈیو کی اپڈیٹس ہیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اور جتنے بھی لوگ ہمارے آپ کے توسط سے قرآن مجید کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ثواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میرے چینل پر پلے لسٹ میں نورانی قاعدے کی اور قرآن مجید کی تمام ترتیب موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر شیئر ہو جائے گا، وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن مجید کو پورا پڑھنے کے بعد ہم تفسیر کی طرف آئیں گے، اور مزید ہم تفسیر کو اچھے طریقے سے آسان لفظوں میں جو ہے ہم تفسیر پڑھیں گے۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے، لیسن 31، اور آیت نمبر جو ہے وہ ہم 178 سے لے کر 180 تک پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف وأداء إلیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت
حضرہ، میں اکٹھا نہیں پڑھوں گی، آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک ورڈ کو پڑھ رہی ہوں، اور جہاں ہم نے اگلے ورڈ کو ملانا ہوتا ہے وہاں پہ میں نہیں رکتی اور اس کو میں تسلسل کے ساتھ پڑھ لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ایک ورڈ الگ الگ کر کے پڑھ کے بتاتی ہوں۔ حضرہ، احد، کم الموت، اب اسے اکٹھا پڑھ لیتے ہیں۔ حضرہ احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہاں تک ہم نے آج پڑھ لیا ہے، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اے مومنو، جو لوگ ناحق مار ڈالے جائیں ان کے بدلے میں تم کو جان کے بدلے میں تم کو جان کے بدلے جان لینے کا حکم دیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پس جس قاتل کو اس کے ایمانی بھائی طالب قصاص کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اسے بھی اس کے قدم بقدم نیکی کرنا اور خوش معاملگی سے خونہا ادا کر دینا چاہیے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل مندو، قصاص کے قواعد مقرر کر دینے میں تمہاری زندگی ہے اور اسی کے لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ تم خون ریزی سے پرہیز کرو۔ مسلمانوں، تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو، بشرطیہ وہ کچھ مال چھوڑ جائے تو ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان پر یہ ایک حق ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ شریعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جس کے قوانین عدل پر مبنی ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، دوسرے وہ جس کا نظم و نسق حسب پر مبنی ہو، دوسرے وہ جس کا نظم و نسق حسب پر مبنی ہو، جیسے شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ چنانچہ ان کے احکام میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی ایک رخسار پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کے سامنے کر دو، اور اگر کوئی بیگاری میں ایک کوس پکڑ لے جائے تو تم 2 کوس اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ عظیم قبیل اور کوئی شریعت جو خدا کی طرف سے ہو ان 2 شقوں سے خالی نہیں ہو سکتی، اور اگرچہ بعض حکماء نے جو شاذ کے حکم میں ہیں شریعت حسب کو ترجیح دی اور اسی وجہ سے نصارہ فخر کرتے ہیں، مگر اکثر حکماء شریعت عدل ہی کو پسند کرتے ہیں۔
اور یہی عدل دنیاوی سلطنت کا بھی مدارالحام ہے، اور انہی وجوہ سے اسلام کا دار و مدار بھی عدل ہی پر ہے، اور اسی وجہ سے قصاص کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ مگر جب باہم میل کر لیں اور صلح ہو جائے تو دیت وغیرہ ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں شریعت حسب پر بھی عمل درآمد ہو جائے گا، کیونکہ جب ہر شخص کو یہ خیال رہے گا کہ اگر کسی کو مار ڈالوں گا تو اس کے عوض میری بھی گردن ماری جائے گی، تو اسی خوف سے دونوں زندہ رہ جائیں گے۔ یہ اس بیمار کا حکم ہے جو روزہ رکھنے پر اٹکا دینا۔ اچھا، یہ اب ہم نے جو پچھلا صفحہ پڑھا ہے اس کی تفسیر تھوڑی سی پڑھ لی ہے، ہم نے ترجمہ بھی کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ہم مزید اس کو قرآن مجید کی تفسیر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں قصاص کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔